آپ نے اکٹھا سٹینڈ لیا تو ہم دونوں آ رہے ہوں گے۔ رات کو 11 بجے جی مجھے اٹھا کے ویسے ہی آپ شاید حالت سے اندازہ ہو گیا کہ جس حالت میں تھا اسی طرح نکل کے آ گیا بستر میں سے۔ تو رات کو عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا، ان سے جو وہ راہداری ریمانڈ ہے جی وہ ان سے مانگا گیا۔ 1:30-2 بجے جج صاحب نے ریمانڈ دیا، اجازت دی، اور پھر سفر کر کے صبح ابھی 11 بجے سیدھا آیا، اور پھر آپ شبلی صاحب نے وہاں پہ آ کے ریسیو کیا اور پھر آپ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ ہے سر میری ٹوٹل کہانی جی۔ اب اس میں میرا قصور کیا تھا سر؟ قصور بڑا سمپل سا تھا کہ جی میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک مہنگائی مہم شروع کی تھی گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف، اور جنوبی پنجاب کے ہر ضلع کے اندر جا کے وہ پمفلٹ بانٹے تھے کہ ہمارے دور میں کیا مہنگائی تھی اور آج کے دور میں کیا مہنگائی ہے۔ سر آپ کو یاد ہوگا کہ رجیم چینج جب ہوا تھا تو ہمارے خلاف سب سے بڑا الزام مہنگائی کا تھا، اور میں صرف بازاروں میں جا کے یہ پیغام دیا کرتا تھا کہ آج کے دور کی جو مہنگائی کا ڈرامہ ہے یہ اصل میں حقیقت نہیں ہے، اور مہنگائی آج پاکستان میں 3 سال کے بعد بڑھی ہے، کمی نہیں۔ ایک اور بھی قصور تھا سر، میں نے وفا کی ہے سر خان صاحب کے ساتھ، اور آئی ایم شیور اس کی ایک قیمت ہے سر، وفا کی ایک قیمت ہے، آئی ایم شیور آپ نے بھی بھری ہوگی سر۔ لیکن سر ایک چیز ہے، اذان نہیں، اچھا سر وفا کی ایک قیمت ہے تو آئی ایم شیور وہ میں نے ادا کی ہے، آپ نے بھی ادا کی ہوگی سر یقیناً۔ لیکن سر ایسی چیزیں کبھی بھی مجھے میری وفا سے ہٹا نہیں سکتے سر۔ میں اپنے لیڈر کے ساتھ سچا تھا، میں لیڈر کے ساتھ سچا ہوں، اور میں لیڈر کے ساتھ سچا رہوں گا سر۔ عمران خان میرا لیڈر ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بشرا بی بی جیل میں ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور جب تک سر میرے سانس میں سانس ہے میں اپنے خان کا نام زندہ لے کے رہتا رہوں، عمران خان زندہ باد کرتا رہوں گا، نو میٹر آپ کتنی دفعہ مجھے گھر سے میرے بیسز اٹھا کے دوبارہ گرفتار کرتے رہیں سر، یہ چیز وفا رک نہیں سکتی سر۔ میرا قصور یہ ہے کہ سر میرا قصور سر یہ ہے کہ میں نے اپنے اسیران کے لیے آواز بلند کی، میں نے شامود قریشی کے لیے آواز بلند کی، میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے آواز بلند کی، میں نے محمود رشید کے لیے آواز بلند کی، میں نے عمر چیمہ کے لیے کی، میں نے سینیٹر اعجاز چودھری کے لیے، اور تمام ان ورکرز جو پاکستان میں اریسٹ ہوئے ہیں میں نے ان سب کے لیے آواز بلند کی۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں حق کی آواز کے ساتھ کھڑا رہا اور ٹاک شوز پہ آ کے اس حکومت کے وقت کے خلاف وہ بات کرتا تھا جو شاید کرنے میں آج کے دور میں جس کے اوپر آپ کو بیپ کر دیا جاتا ہو۔ یہ وہ میرے قصور تھے جس کی سزا میں 2 دن بھگت کے آیا ہوں سر، اور شاید آگے بھی بھگتوں گا سر۔ لیکن سر آج بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، جذبات اتنے ہیں کہ سر اگر الفاظ بولنا شروع کر دوں تو شاید میں اپنی وہ لمٹس برداشت نہ کر سکوں جو مجھ میں آج ہونی چاہیے، جو شاید بات اگر میں کر گیا تو اس کے بعد شاید بہت آگے چلا جاؤں گا۔ لیکن سر آئی ول جسٹ پٹ اٹ ویری، کیونکہ آپ نے مجھے آج صبح جب ریسیو کیا آپ نے کہا تھا یو ہیو ٹو بی ویری شارٹ۔ جو افسوس ہوا سر وہ ہے کہ کاش آج میرے ساتھ اعجاز چودھری صاحب یہاں پہ ہوتے سر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر جتنی تکلیفیں اس شخص نے سہی ہیں میں نے اس کا شاید پورشن بھی نہیں برداشت کر سکا سر، اس کا کچھ بھی نہیں ہے سر۔ آج جب میں یہاں پہ گیٹ پہ پہنچا تو مجھے پتا کہ اعجاز چودھری صاحب کو نہیں لایا جا رہا، اینڈ آپ کو پتا ہے کہ اعجاز صاحب کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا۔ جس طاقت نے شاید آپ کو راضی کرنے کے لیے، کہ ان کو پتا تھا کہ آج اگر مجھے یہاں پہ نہیں لایا جائے تو گیلانی صاحب چیئر نہیں کریں گے، تو صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے میرے پروڈکشن پر ایگزیکیوٹ کر دیا اور اعجاز چودھری کو نہیں لایا۔ اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ صرف آج آپ کے چیئر کر سکے تاکہ جو امپریشن جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کے درمیان ایک قسم کی بیڈ ٹیسٹ کا وہ ختم کیا جا سکے۔ سو جب میں یہاں پہ آیا مجھے بتایا گیا اعجاز چودھری صاحب نہیں ہے، دیٹ واز سم تھنگ ویری بیڈ۔ یقین جانیے سر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے اپنی تقریر میں آپ کو کہا تھا کہ سر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آج سے 2 ہفتے پہلے میں کارڈیالوجی ہسپتال حمید لطیف ہسپتال میں گیا ان کو طبیعت پوچھنے کے لیے۔ 3 سٹنٹ ان کو ڈلے تھے اینڈ ہی واز ناٹ کمفرٹیبل ایٹ آل، اور پچھلے 2.5 مہینے سے آپ کا پروڈکشن آرڈر ہوا میں لہرا کے آپ کو گورنمنٹ دکھا رہی ہے کہ دس سیٹ ڈز ناٹ میٹر اینی تھنگ۔ اس سیٹ کی، اس ایوان کی، ان سینیٹرز کی کوئی عزت کوئی وقت نہیں ہے اگر یہاں پہ ریاست اور گورنمنٹ کچھ کرنے پہ آ جائے سر۔ یہ ہمیں ہماری اوقات دکھائی جا رہی ہے۔ سو آج جتنی مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا، اس سے زیادہ دکھ مجھے اسی وجہ اعجاز صاحب موجود نہیں ہے۔ سو ود ہیوی ہارٹ سر آئی مسٹ سے
کہ جی ود تھینکنگ یو سر، ود آل یو تھینک سر کہ آپ نے میرا پروڈکشن آرڈر جاری کیا، بٹ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی اینڈ اگر آپ نہیں مانیں گے تو تب بھی سر میں شاید آپ سے یہ کیا کہتے ہیں گستاخی کروں گا کہ آپ میرا پروڈکشن آرڈر کینسل کر دیجیے گا، اینڈ آئی ووڈ لائک کہ میں واپس چلا جاؤں اپنی جیل میں سر اور جا کے الفیز دا میوزک. اگر ضمانت ہوگی تو میں آ جاؤں گا سر، اور اگر نہ ہوئی تو اگر اعجاز چوہے صاحب آئے تو میں ان کے ساتھ آؤں گا، ادروائز اگر وہ نہ آئے تو آئی بیگ لیو فرام دا انسٹیٹیوشن، کیونکہ سر اگر آج ہم اس انسٹیٹیوشن کی خود عزت نہیں کروائیں گے تو کوئی نہیں کرے گا. ادروائز سر یہ کمفرٹیبل بڑا تھا، میں بھی اپنے لاج میں چلے جاتا، پرابلی اپنی فیملی سے مل لیتا، پرابلی کوئی ٹی وی دیکھ لیتا، شاید کچھ کھا پی لیتا یا کچھ ایسا ہو جائے. بٹ سر اس کمفرٹ میں جب مجھے اعجاز چودھری آ جاتا ہے جس تکلیف میں سر، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میرے لیے اس ایوان میں بیٹھنا اس پروڈکشن آرڈر کے تحت آئی ول بی ویری فائن. سو میں ود ڈو رسپیکٹ آئی ول گو بیک ٹو مائی بھاولپور جیل اینڈ تھینک یو سو مچ فار آل دا آن آباد صاحب آپ 2 منٹ بیٹھے، میں ایک میں رولنگ دے رہا ہوں، اور ان کا جو پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا اس کے اوپر میں ایک رولنگ دے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. That on 13th January 2025, I, in exercise of powers conferred under Rule 84(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, issued production orders in respect of Senator Ijaz Chaudhry, who is in judicial custody and detained in Court Lakhpat Jail, Lahore, for the 345th session of the Senate. However, despite the issuance of these orders, the Senator was not produced before the House during this session, thereby impeding this right to participate in the parliamentary proceedings. Subsequently, on 6 March 2025, I became aware through media reports that Senator Awn Abbas had been detained by the Punjab police, have not been fulfilled, amounting to non-compliance with the lawful orders of the chair. This is not an unprecedented situation. When I was the Speaker of the National Assembly, a similar situation arose where production orders were not implemented. At that time, in the interest of upholding parliamentary privileges, I was compelled to refer the matter to the Privileges Committee. Once again, this House is faced with a situation where the orders of the custodian are not being implemented. As Chairman Senate, my only endeavor is to uphold the supremacy of Parliament, rule of law, and constitutional dictates. As per Rule 71 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Senate, 2012, disobedience of the orders of the Chairman Senate constitute a breach of privilege. Such disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked, as it threatens the institutional integrity of the Senate and broader democratic framework. Therefore, I, in exercise of my powers, in accordance with established parliamentary procedure, I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ijaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report.